اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 7واں پارہ ہے۔ ہمارے مضامین قرآن کا 7واں پارہ ہے۔ 7ویں پارے کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے 7ویں پارے کا، اس میں سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اسی پارے میں سورہ انعام جو ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مائدہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی گئی ہے، حلال اور حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں، قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چھٹے پارے کے آخر میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ جو اچھے نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے کہ نصرانیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھلک جاتی ہیں، یعنی کہ وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریشی مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کے ملک حبشہ میں چلی گئی۔ مشرکین نے ان کا تعاقب کیا اور غلط بیانی کے ساتھ نجاشی شاہ حبشہ کو مسلمانوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے انہیں طلب کر کے سوالات کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو نمائندہ تھا وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، تو انہوں نے نجاشی کے سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ قرآن کریم میں سے دیے اور قرآن کریم کی سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر رکت طاری ہو گئی اور ان کی ہچکیاں بند گئیں اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں کی رم جھم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو دل بغض اور کینے سے خالی ہوں اور خوف اور خشیت سے معمور ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، نرم دل ہوں، تو جب وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں تو اس کلام میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا یہ جو کلام ہے قرآن پاک، اس کو سننے میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جب نرم دل والے لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کے تار بن جاتے ہیں۔ بالآخر جب نجاشی نے قرآن پاک سنا تو کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا۔ یہ مختصر واقعہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سے حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط، نہ غلو ہے اور نہ ہی کوئی کمی کوتاہی ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ عز و جل نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اگلی آیت نمبر 89۔ آیت نمبر 89 میں قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے، یعنی کوئی شخص
مستقبل میں فیوچر میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑتا ہے یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو اسے حانث کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے، اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا پھر ان کو لباس دیا جائے، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ نے قسم کھائی اور آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے کہ آپ پوری نہیں کر سکے، قسم توڑ دی، اب قسم توڑ دی تو اب قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو کفارہ یہ ہے قسم کا کہ 10 مسکینوں کو ایک نارمل درجے کا اوسط معیار کے مطابق 2 وقت آپ نے کھانا کھلانا ہے، یا پھر ان کو لباس دینا ہے، یا پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ لیکن غلام کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کل غلامی کا جو رواج ہے وہ نہیں ہے، یہ پہلے ہوتا تھا۔ تو اب یہی ہوگا، یا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا پھر ان کو لباس دیا جائے گا، یا پھر اگر ان دونوں چیزوں پر قادر نہیں ہے قسم کھانے والا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، یعنی 3 دن کے مسلسل 3 روزے رکھنے ہیں۔ پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، ان میں گیپ نہیں دینا۔ اگر پہلا روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیے، پھر 1 ماہ بعد دوسرا روزہ رکھنے کا سوچا، تو ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں، مسلسل 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی جیسے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا، اس طرح کی کوئی قسم کسی نے کھائی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہو، تو اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ پھر اس کے بعد اچھا یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فضول قسم کی قسمیں نہ کھائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بات بات میں قسم کھاتے ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور فضول قسموں سے بھی اجتناب کریں۔ پھر آگے آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 92 شراب اور جوئے قمار کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شراب کے نشے میں بہک کر یا جوئے میں مسلسل ہار کر انسان دوسروں کے خلاف ایسی حرکات کرتا ہے جس سے باہمی نفرت اور دشمنی جنم لیتی ہے۔ مزید یہ کہ انسان ان کے ذریعے اللہ کے ذکر اور بالخصوص نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جوئے کے ذریعے حرام کمائی کا حصول انسان کو ذکر کی لذت اور حلاوت اور نماز کی حلاوت سے محروم کر دیتا ہے۔ بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شراب اور جوئے سے باز آتے ہو یا نہیں، یعنی کتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم شراب اور جوئے سے باز آتے ہو یا نہیں۔ جیسے ہم آپس میں بھی اس طرح ہوتا ہے، جب کسی کو بڑی سخت الفاظ میں تنبیہ کی جاتی ہے تو پھر ایسے ہی کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ کتنے سخت الفاظ آئے ہیں، اور افسوس یہ کہ آج یہ چیزیں بالکل عام ہیں اور لوگ کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرتے، اور یہ برائیاں کرتے ہوئے بالکل ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ ہمارے اسلام میں ان برائیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں، ہمیں یہ برائیاں کرنی ہیں کہ نہیں کرنی، اور ان کی سزائیں کون سی ہیں۔ بالکل ان چیزوں سے دور ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔ لہٰذا یہاں پر یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کو جوا اور الخبائث کے استعمال سے کلیتاً باز آنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی کہ کیا تم باز نہیں آؤ گے،
اس کا قرآنی جملہ سنا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بے اختیار پکار اٹھے، اے ہمارے رب، اب ہم باز آ گئے۔ اس کے بعد حالت احرام میں شکار کی ممانت اور اس کی جزا کا بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، اور جو حالت احرام میں جو حاجی ہے اس کو مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے کہ سمندر میں حجاج کے قافلے کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، یعنی کہ جو حج کرنے جا رہے ہیں لوگ تو اس قافلے کو سمندر میں اگر ضرورت پیش آ جائے تو وہ مچھلی کا جو شکار ہے وہ کر سکتا ہے حالت احرام میں۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور بقائے انسانیت کی علامت ہونے کا بیان ہے۔ بعد ازاں خبیث اور طیب میں امتیاز برتنے کی تلقین ہے کہ کسی چیز کی قلت اور کثرت اچھائی کا معیار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ حلال اور حرام مطیع و عاصی یعنی گناہ گار اور فرمانبردار، بھلا اور برا، یہ سب لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کی دو شانیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ عز و جل شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشش اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب ہم اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کی کسی ایک شان کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اپنے عمل سے کیسے؟ اچھے عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور وہ ہمیں معاف کرے گا، رحم کرے گا، بخش دے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی حدود کو کراس کرتے ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہ باتیں سوچنی اور سمجھنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 سے ایک بڑے اہم دعوتی نقطے کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے، لیکن لوگوں سے منوانا نہیں ہے۔ یعنی جو تعلیمات، جو وحی قرآن پاک کی صورت میں اللہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاف صاف لوگوں تک پہنچا دینا، بس اتنا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے منوایا جائے۔ اگر داعی کے پیش نظر لوگوں سے منوانا بھی ہو تو پھر وہ ان کی خواہشات کا پاس کرتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے، حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کرتا ہے، یا دعوت کے اصولوں پر قائم نہیں رہ پاتا۔ لہٰذا ایک داعی کو چاہیے کہ وہ کمی بیشی کے بغیر حق واضح کر دے۔ اب لوگوں کا حساب لینا اللہ کے حوالے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون حق سامنے آنے کے بعد اسے قبول کر رہا ہے اور کون حق کو جھٹلاتے ہوئے اس سے روگردانی کر رہا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 101 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ یہاں پر یہود کی مثال دی گئی کہ وہ بھی اللہ کا حکم آنے پر غیر ضروری سوالات کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے جوابات آنے پر مزید پابندیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اب ان پابندیوں کا پاس نہ کر کے اللہ کے احکامات کے عملی کفر کے مرتکب ہوتے تھے، تو بس یہاں پہ بھی منع کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری جو سوالات ہیں وہ نہ کی جائیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ راز ہوتی ہیں اور وہ عام عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے غیر ضروری سوالوں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ کیے جائیں۔ اور اس کی جو مثال ہے وہ یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ یہودی جو تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے۔ پھر آگے زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دھونا، ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔
ان میں سے چند یہ ہیں: بحیرہ صاحبہ، وسیلہ اور حام۔ اس قسم کے ناموں سے جانوروں کے تقدس کی اسلامی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات کے خلاف آباء و اجداد کی ناجائز تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے آباء و اجداد کفر پر تھے تو جب قرآن پاک میں وہ تعلیمات آ گئیں کہ جن پر آباء و اجداد تھے لیکن ان سے منع کر دیا گیا قرآن پاک میں، تو اب ان سے منع ہو جانا ہے۔ اب ان معاملات میں تقلید جائز نہیں ہے کہ کچھ احکامات ہیں قرآن نے اگر منسوخ کر دیے، منع کر دیے، تو اب ان کو نہیں ماننا، چاہے وہ آباء و اجداد کر رہے ہوں، یعنی کہ ہمارے دادا پردادا جو ہیں وہ۔ پھر فساد زدہ معاشرے میں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہ ہونے کے باوجود اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں تو گمراہ اور نافرمانوں کے غلط اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے رب عز و جل کا حکم ہے کہ نیکی کا حکم دو سب اور برائی سے منع کرو۔ پھر اس کے بعد حلال حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی اور اس ہولناک دن کے بے لاگ محاسبے کی یاد دہانی کروائی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ تمام رسول جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لوگوں کے ظاہری طرز عمل سے نہیں بلکہ ان کی باطنی کیفیات سے بھی واقف ہے، اس لیے کہ تو تمام رازوں کو، تمام بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے اور تیرا علم بھی سب سے زیادہ ہے۔ تاہم اس خصوص میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، جو کہ بڑے صاحب عظمیت رسول ہوئے ہیں، جنہیں مردوں کو زندہ کرنے، بینائی اور برس کے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے اور مٹی کے جانوروں میں اللہ کے حکم سے روح پھونکنے کے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ یعنی انہیں بھی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی نہایت عاجزی اور انکساری سے عرض کریں گے کہ اے اللہ عز و جل، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو تیری توحید اور الوہیت کی تبلیغ کر دی تھی، میرے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میری اور میری والدہ کی عبادت شروع کر دی۔ اے میرے پروردگار، یہ تیرے بندے ہیں، اب تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا چاہے وہ کر دے، خواہ معاف کر دے یا پھر عذاب میں ڈال دے، یہ تیرا اختیار ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ آج کے دن صرف سچائی کے علم بردار ہی عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکیں گے، ان کے لیے دائمی طور پر باغات اور بہتی نہریں تیار ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے بھی راضی ہو جائے، آمین۔ اگلی آیات جو ہیں آیت نمبر 112، اس میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرے، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میں یہ نعمت نازل تو کر دوں گا، مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔
اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اہل اسلام جو ہیں، اہل سنت جو ہیں، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت کے نزول کے دن کی جو ولادت ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے، ان کی جو ولادت کا دن ہے، تو ان کی اس ولادت کے دن کو ہم عید کہہ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جائز، وہ اس آیت سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن کی ہولناک منظر کشی اور اللہ کی ہمگیر سلطنت کے تذکرے پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام تعلیمات اور تمام وہ احکامات جو اس نے ہمارے لیے بیان کی ہیں قرآن مجید میں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ مائدہ میں جو بھی احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مائدہ کے بعد پارہ نمبر 7 کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ انعام کے حصے پر مشتمل ہے۔ دوسرے پارے کے آخری حصہ جو ہے اس کا آغاز سورہ انعام سے ہوتا ہے۔ سورہ انعام کا جو مقام نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کی جو آیتیں ہیں وہ 165 ہیں اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ اس صورت کا جو انعام نام ہے وہ کیوں ہے کہ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس صورت کا نام انعام اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ سورہ انعام کی فضیلت ماشاءاللہ سے بہت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین اور آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جان رحمت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنی نبوت کی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ جو ہے وہ معجزہ ظاہر فرمائے، شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، مگر بے ایمانی جن کا مقسوم بن چکی تھی وہ کہاں ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اسے جادو قرار دے دیں گے اور عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ معجزات کے ذریعے لوگوں کو زبردستی مومن بنانا مطلوب نہیں،
بلکہ مقصود یہ ہے کہ قرآن جیسے معجزانہ کلام کو سن کر ایمان بالغیب کی دولت پالی جائے۔ فرمائشی معجزے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر قریش مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، جس پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید دل گرفتہ ہوتے تھے۔ ان حالات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ سورت کے آغاز میں اللہ عز و جل کی قدرت کا بیان کیا گیا ہے کہ اس نے آسمانوں، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت وہ مقرر فرما دیا۔ لیکن کافر جو ہیں وہ پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو ہمارا رب کریم جانتا ہے۔ منکرین جو ہیں ان کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود وہ ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی اور پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، لہٰذا تمہیں ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ دے دینا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا، یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملکوتی شکل میں وہ دیکھ نہ پائیں گے، اور اگر بشری لباس میں آ جائے، یعنی بشر کے صورت میں آ جائے، بشر بن کے سامنے آ جائیں، تو پھر وہ کہیں گے یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ یعنی کہ جو مشرکین ہیں وہ کسی صورت بھی نہیں مانیں گے، یہ ان کے سب نام ماننے کے بہانے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار جو ہیں وہ اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آپ زمین میں مشاہدہ کر لیجئے گزشتہ امتوں کا اور گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار کا، ان کے عبرت ناک انجام کا پتہ دیتے ہیں وہ تمام آثار۔ کون سے آثار؟ وہی کہ جو انہوں نے نافرمانیاں کی، انبیاء کرام کو قتل کیا، انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، پھر ان پر عذاب نازل کیے گئے اور وہ عذاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں مشاہدہ کر لیجئے کہ گزشتہ جو امتیں گزر چکی ہیں ان کا عبرت ناک جو انجام ہوئے ہیں ان سب کا مشاہدہ کر لیجئے۔ پھر قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ ہم جب انہیں قیامت میں جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن مجید کی باتوں کا یہ لوگ جو ہیں وہ اثر قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی دنیا ہی کی ہے اور ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے، یہاں پہ عیش اور عشرت میں رہ کے تو بس ختم، صرف دنیا کی زندگی ہے۔ لیکن اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھیں گے اب بتاؤ یہ سچ ہے یا نہیں، پھر انہیں اپنے کفر کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ استغفر اللہ۔ مشہور بزرگ حضرت یحییٰ جنہیں لوگ ان کے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے بکا کہا کرتے تھے، جب ان کے سامنے مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھی گئی تو اسے سن کر آپ چیخ اٹھے اور تقریباً 4 ماہ تک
صاحب فراش رہے اور بصرہ کے اطراف سے لوگ ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر آگے آیت نمبر 31 میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ اپنی کوتاہی پر افسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہیہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج انہیں یہ کلام سنانا چھوڑ دیں تو وہ آپ کو پھر سے ماضی کی طرح صادق اور امین کہنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہیں اذیتیں دی گئیں، انہیں قتل بھی کیا گیا، تو انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن اللہ نے بندے کو اختیار دیا، اور اختیار دے کر آزمانا اور جزا اور سزا کا نظام قائم کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ آگے آیت نمبر 46 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب کریم سے کیسی محبت ہے اور کیسا رشتہ ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتے۔ سبحان اللہ۔ رسول رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ نبی کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، یعنی کہ اللہ عز و جل کا جو علم غیب ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، اور جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا، تو وہ کیا ہے؟ عطائی، وہ عطا فرمایا اللہ نے تو وہ عطائی علم ہے، عطائی علم غیب ہے۔ اور بلا شبہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ اس پر بھی ایک کافی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگے ٹاپک پہ چلیں گے، پھر ٹاپک ہمارا کافی لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ میں بتایا گیا کہ مشرکین کے متکبر اور ہٹ درم سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستے پر لانے کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے نہ دھتکارے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر اور متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کسے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے؟ اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ایمان والے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کیجیے،
اور انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیے، اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اپنی اصلاح کی تلقین کر کے امید دلائیں کہ اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے۔ ہم اسی طرح وضاحت سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ کار واضح ہو جائے۔ پھر آگے آیت نمبر 64 میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجوں اور تمہیں ایک دوسرے سے بڑھا دوں اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دوں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندھیاں اور طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالی ہے، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا بھی ہے اور ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا بھی ہے، جو کہ ابھی آج کل بالکل عام ہے کہ حکمران ظالم مسلط ہیں اور جو ماتحت ہیں وہ بھی نافرمان ہیں، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا بھی ایک صورت عذاب ہے، اور یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرقے میں بٹ گئی ہے امت مسلمہ اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے اور ایک دوسرے سے لڑ کے انتشار اور فساد برپا کر رہے ہیں۔ آپس میں بالکل اتفاق محبت ختم ہو چکا ہے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے امت مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 79 میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر حجت تمام کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ عز و جل کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، اور رات کی تاریکی چھا گئی اور انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ قوم کو یہ بتایا کہ جو خود کو زوال، غروب اور فنا سے نہ بچا سکے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا رخ بندگی اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی حجت باز اور جھگڑالو قوم سے فرمایا تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس طویل عقلی اور فکری بحث اور دلائل کے بیان کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا یہ وہ قوی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، لہٰذا تم پر اب کوئی آفت آئے گی۔ تو سیدنا خلیل اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نہ جانے کس کس سے ڈرتا پھرتا ہے۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 سطروں میں 18 انبیاء اور رسل کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی تلقین کی گئی۔ وہ 18 انبیاء کرام
علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تمام انبیاء کرام، 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے ان سطروں میں ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ پھر آیت نمبر 94 میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ عز و جل تمام انسانوں سے فرمائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اسی طرح جمع ہو جیسے ہم نے پہلی بار بنایا تھا تمہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے فرمائے گا، جب سب جمع ہوں گے، روز قیامت تمام انسان جمع ہوں گے، جتنے بھی دنیا سے گزر چکے ہیں یا ہم جو دیکھ رہے ہیں موجود ہیں یا قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب اللہ عز و جل کے پاس جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ آج تم میرے پاس اسی طرح جمع ہو جیسے میں نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا تو تم لوگ جمع ہوئے تھے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے پہلے تمام انسانوں کی ارواح کو بنایا، انہیں جمع فرمایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس آیت میں مزید آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت شرک کرنے والوں کو بتا دیا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی خود ساختہ معبود، یعنی کہ جو خود تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، یا کوئی سورج کو کی پوجا کر رہا ہے، یا کوئی آگ کی کر رہا ہے، یا کوئی بت بنا کے کر رہا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت شرک کرنے والوں کو بتایا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی خود ساختہ معبود جو ہے وہ تمہاری سفارش کرنے کے لیے موجود نہیں۔ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ معبود حقیقی تو صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی معبود نہیں ہے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ بس یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد قدرت خداوندی کی کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت ہے کہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، مادی طور پر جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، اور روحانی طور پر جیسے کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا کرنا، ایسے ہوتا ہے۔ پھر دن وہی نکالتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو لے آتا ہے، سورج چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا ہے، خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی رب عز و جل نے بنائے، آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجوریں اور انگور بنائے، جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے پیدا ہونے والے پھل بھی ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، کتنے کتنے خوبصورت پھل ہیں۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ تو علم اور سمجھ بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت الہیہ اور وحدانیت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن وہ بھی نگاہ کرتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری دنیا مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مومن مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت خداوندی کی کار فرمائی نظر آتی ہے، اسے ہر جگہ اللہ کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کا نور نظر آتا ہے۔
پھر آخر میں توحید کا بیان اور شرک کی نفی کی گئی کہ مشرکین جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مشرکین نے اللہ کی طرف بیٹے اور بیٹیاں منسوب کر دیں، حالانکہ اللہ عز و جل کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اولاد۔ اللہ کی نہ بیوی ہو سکتی ہے نہ اولاد ہو سکتی ہے۔ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جو باپ ہے وہ اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا، لہٰذا آخر میں اللہ عز و جل نے توحید کا بیان کیا اور شرک سے منع کیا۔ تو ان باتوں کو جاننے کے بعد بہتری اور خیر اسی بات میں ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ ہر مخلوق پر نگران ہے، وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ اللہ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے، اب انسانوں کو اختیار ہے، چاہے تو حق سے نظریں چرا لیں یا پھر چاہیں تو حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ لیں۔ یہاں پر پارہ نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اپنی کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی تمام نشانیوں سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے اور اپنی عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے دور فرمائے، اپنے نیک اور محبوب بندوں کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما دے، علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔